وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 71 اور 72 دو آیات ہیں. آج کا موضوع کیا ہم متکبر ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا، اور ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم کے دروازے پہ. فتحت ابوابہا، اس کے دروازے اس وقت کھولے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان کو، ان سے پوچھیں گے اس کے داروغہ، الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم تک پڑھ کے سناتے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو گئی بات کافروں پہ. یعنی کافروں کے حق میں عذاب کا حکم متحقق ہو چکا تھا. سامعین کرام، سورہ زمر آخری مضامین ہیں اور
صورت کا تقریباً خلاصہ ہے اور انجام بتایا جا رہا ہے، شرک کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، یہ الفاظ تھوڑے سے غور سے سنیں، اس صورت کے مضامین کے حساب سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کی بندگی نہ کیا اور دین اللہ کے لیے خالص نہ کیا، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں صاحب اکرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو دین اللہ کے لیے خالص نہ کیا وہ کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا، کفرو، اللہ کی بندگی سے انکار کرنے والا قولاً یا عملاً کافر ہی ہوتا ہے صاحب اکرام، کفرو و کذبو کے الفاظ آئے ہیں۔ بہرحال تو یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، اور قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، ان کو انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ انتہائی ذلت آمیز طریقے سے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ہانکا لگایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہانکا وہی ہوتا ہے جو زبردستی ہو، اور یعنی ایک بہت بری جگہ جب آپ کو لے جایا جائے تو اس کو ہانکا، یہاں ہانکا لگانے سے کہا گیا ہے اس کا۔ تو کافر جو ہیں جہنم، کافروں کا ہانکا لگایا جائے گا جہنم کی طرف، زمرہ ٹولی 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 جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤہا، آگے چلتے ہیں صاحب اکرام، یہاں تک کہ وہ آئیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، لیکن داخل ہونے سے پہلے وہاں کا جو داروغہ ہے، جو نگران ہے، وہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے رسول تمہارے پاس تم ہی میں سے؟ یعنی سامنے کرم یہاں مطلب یہ ہے کہ الم یأتکم رسول منکم، تم میں سے رسول، تم میں سے مطلب یہ ہے کہ تم ہی میں سے رسول میرے بھیجوائے ہوئے۔ اس کے ایک تو ظاہری معنی ہے اور حقیقی معنی وہی ہے کہ رسول یہاں مراد ہیں، لیکن رسول کے رسول بھی ہوتے ہیں سامنے کرام ہر زمانے میں۔ سامنے کرام میں آپ کو بتا دوں، بغیر اس آیت کے وشہداء کی یعنی جو وشہداء بھی آیت ہے نا، وجیء بالنبیین والشہداء، لیکن بہرحال وہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انتظام کر رکھا ہے اپنی ہدایت کا، اور وہ ہدایت جو ہے علماء ربانیین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر حجت بناتا ہے، تو وہ بھی مطلب یہ ہے کہ رسول کا پیغام تو وہی پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ یہاں رسولوں سے مراد وہی مرکزی رسول جو ہوتے ہیں وہ ہیں، اس کا تو تذکرہ آیا تھا شہداء کے سلسلے میں، یہاں اس کو نہیں لیتے۔ تو اب یتلون علیکم آیات ربکم، رسول کام کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، کیا انہوں نے جو تلاوت کرتے تم پر آیات، تمہارے رب کی آیات، آیات مطلب احکامات، سامنے کرام یہاں مضمون جو ہے احکامات ہی ہیں، کیونکہ جو سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی بندگی صرف اللہ کی۔ اب وہ کیا یعنی بندگی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے رسول جو ہے وہ احکامات کتاب الہی کے ذریعے وہ پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات جو آتی ہیں وہ احکامات کی صورت میں ہوتی ہیں، صحیفے ہوتے ہیں، کتاب، تو یہ سب جو ہے وہی سلسلہ ہے سامنے کرام۔ لیکن آیات ربکم سے مراد جو ہے سامنے کرام، ہم تو جو ہے ایک بہت بڑی غفلت کی نیند سو رہے ہیں سامنے کرام اجتماعی طور پہ۔ آیات، رب کی آیات، یہ آپ بات نوٹ کر لیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ طریقہ زندگی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ یا جیسے کہ جب آدم اول جو ہے آ رہے تھے دنیا میں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو شنید کی تھی اور ان کو فلاح کا طریقہ بتایا تھا، تو وہ سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی، کہ جاؤ اے آدم نیچے جاؤ
یہاں سے اترو، نیچے جاؤ، اور زمین میں تمہیں زندگی گزارنے کے متعلق ہدایات دوں گا، ہدایت آئے گی، زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارو گے۔ یہ ایک بہت بڑا خناس ہے سامعین کرام، جس کا ہم شکار ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ ہم اگرچہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا تمام قومی رویہ، ذاتی رویہ، انفرادی رویہ اور اجتماعی رویہ اس بات کا شاہد ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندگی کے معاملات میں خود مختار اور آزاد سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختاری دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور دیگر مخلوقات سے انسان کا جو امتیاز ہے وہ یہی ارادہ اور اختیار کا ہے سامعین کرام۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں، جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں یا جو باتیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی، اس میں میرا تو کوئی مفاد نہیں ہے سامعین کرام۔ تو جب مفاد نہیں ہے تو میں خیرخواہی، جذبہ خیرخواہی کے تحت، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امتی پہ کہ وہ اس نے خیرخواہی کا جذبہ رکھنا ہے، تو وہ جذبہ ہے سامنے کرام بنیادی طور پہ، اور یہ کوئی مخصوص نظریات میں آپ میں پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ جو قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، نجات کی راہ حقیقت میں کیا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور چونکہ میرا اس میں کوئی مفاد بھی نہیں ہے سامعین کرام، تو آپ کو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ ہاں، ایک مفاد ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میری تمنا یہ ہے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، تو وہ ایک مفاد تو ہے، اور وہ بہت بڑا مفاد ہے۔ بہرحال تو یہاں آیات رب جو ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، جو مضمون میں ادا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم خود اپنی مرضی سے بنائیں گے، یا ہمیں کم از کم اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اجازت ہے، لیکن جہاں پہ شریعت خاموش ہو تو وہاں آپ کو اجازت ہے۔ ایک چیز کے دو پہلو ہیں، اور شریعت دونوں پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہے، لیکن اجازت یہ بڑی محدود ہے سامعین کرام۔ تو اصل میں دین جو ہے وہ مکمل ہے ہمارا، یعنی جو طریقہ زندگی ہے اور تمام معاملات پہ مشتمل ہے، اور جس بارے میں خاموش ہے، اس میں بھی آپ قرآن اور حدیث سے رہنمائی ضرور لیں گے، اپنی مرضی سے کام نہیں کریں گے پھر بھی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث ہے کہ میرے خیال سے حضرت معاذ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، وہ ایک جگہ حکمران یا ناظم وہاں کے بڑے بنا کے بھجوا رہے تھے، منتظم، تو وہ رخصت ہو رہے تھے مدینے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے تھے کہ دیکھو تم جاتے رہے ہو، اور وہاں اگر معاملات میں تم فیصلہ کیسے کرو گے، وہاں کے جو معاملات تمہیں پیش آئیں گے تو وہاں تم فیصلہ کس بنیاد پہ کرو گے؟ یہ تھوڑے سے غور سے سنیں حدیث۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو قرآن ہے، تو میں قرآن میں سے فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ، یعنی موجود تو ہو لیکن تم نہ پاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو فرامین ہیں، حدیث ہے، وہ اس کے ذریعے میں رہنمائی حاصل کروں گا۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ تم اگر اس میں بھی نہ پاؤ، یعنی میری احادیث میں تم وہ چیز نہ پاؤ، تو تم پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اجتہد برائے، کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خود مختار زندگی گزارنا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ گمراہ شخص اس شخص کو قرار دیا ہے جو کہ اپنی ذاتی خواہشات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ
کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایات کے علاوہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزارتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ ومن اضل، تو بہرحال یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے۔ یہاں میں صرف یتلون علیکم آیات ربکم، اصل میں بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ قرآن کے مضامین کو ہم نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قبلہ اور کعبہ دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو اس صورت میں قرآن کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جس طریقے سے پھر ہم نے آج قرآن کو ترک کر دیا ہے اور اس کو محض کتاب تلاوت یا کتاب ناظرہ بنا کے رکھ دیا ہے اور ایک متبرک کتاب کی طرح آپ اس کا سلوک ہے، باقی آپ کا عملی زندگی میں اس قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں اس کا یعنی عینی شاہد بھی ہوں۔ تو قرآن کے احکامات جہاں تک یعنی یہ ایک عام ہمارا قومی رویہ ہے۔ ایک مثال کے طور پہ خاندان میں ایک لڑکا ہے، والدین کی اولاد میں ایک اولاد ہے، اور وہ نیکی کی راہ پہ چل پڑی ہے، یا والدین کو کوئی قرآن و حدیث کی بات بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ملائیت اپنے پاس رکھو، اپنا اسلام اپنے پاس رکھو۔ یہ میرا عملی طور پہ مشاہدہ ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی لڑکی ایسی ہوتی ہے تو وہ اس کو ملانی آپ قرار دیتے ہیں، دقیانوسی خیالات والی، اور یہ کوئی پردہ وردہ شروع کر دیتی ہے نا، ایک روشن خیال جسے آپ روشن خیالی کہتے ہیں نا۔ روشن خیالی کیا ہے؟ آج کل تو خواہشات نفس کا اتباع ہے جس کو آپ روشن خیالی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے جو ہیں معاملات جو ہیں بہت تباہ کن ثابت ہوں گے سامنے کرام، یعنی اس کا نتیجہ بہت زیادہ خراب ہوگا۔ اصل یہ ہے جو کہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے اور وہ ہمیں خبردار کرے اور وہ ہمیں ڈرائے کسی چیز سے تو اسے ڈر جانا چاہیے، جس کی امید دلائے تو اس کی امید کرنا چاہیے۔ آج کل تو صورتحال یہ ہے، دیکھیں قرآن کی خوشخبریاں بھی آتی ہیں اور ڈراوا بھی آتا ہے، لیکن نہ ڈراوے پہ ہم کان دھرتے ہیں، نہ خوشخبریوں پہ ہمارے کان پہ کوئی جو لگتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم انکاری ہیں، عملاً ہمارا یقین نہیں ہے بعث بعد الموت پہ، جنت پر اور دوزخ پر۔ یہ میں اپنے مشاہدات کی بنا بات کر رہا ہوں، میں ایسی کوئی بات تو نہیں کر رہا جو نہ ہو۔ ہمارا ٹوٹلی توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ یہی حقیقت والی زندگی ہے۔ جس نے اس کو کم وقت میں زیادہ دنیا سمیٹ لی، وہ شخص اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ یہ بہرحال بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں میرا اور آپ کا سفر جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے، قبر کی طرف ہے۔ موت سے انشاءاللہ ہم جلدی ہمکنار ہونے والے ہیں۔ جب ہمارا انتقال ہوگا اور منتقل ہو جائیں گے ہم عالم برزخ میں، تو پھر وہاں جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت، اگر ہم نے ان معاملات سے گریز کیا جو کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے یا جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے، تو برزخ میں ہی وہ مشکلات ہماری شروع ہو جائیں گی۔ اصل مشکلات تو اس دنیا میں بھی ہیں سامعین کرام، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن حقیقی مشکل جو ہے وہ قبر میں شروع ہوگی، کہ جب آپ سے وہ سوالات پوچھے جائیں گے جن کی تیاری آپ نے نہیں کی۔ نہ ہمارا رب اس وقت اللہ ہے، نہ دین ہمارا اسلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پہ ہم نے ان کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال وَيُنذِرُونَكُمْ، یہ دیکھیں یہ جہنمیوں سے جہنم کے داروغہ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کیسے آ گئے تم؟ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں سے
جو تلاوت کرتے تمہارے رب کی آیات احکامات اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ یہاں وَيُنذِرُونَكُمْ تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کے انجام سے۔ اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ اگر آپ پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں روز قیامت بہت بھاری ہوگا اور بہت جو ہے عذاب والا دن ہوگا، اس کا یعنی عذاب جو ہے بہت زیادہ سخت ہوگا، لیکن یہ کس پہ ہوگا؟ جنہوں نے اس دن کو بھلا دیا، یعنی اس دن پر یقین نہ کیا۔ اور قیامت کے دن دیکھیں یہاں تو لقاء کے لفظ ہے نا، اور ملاقات، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یعنی ملاقات جو ہے اس دن کی حق ہے سامعین اکرام۔ روز قیامت رب سے ملاقات ہماری ڈن ہے، اگرچہ نہ ہمیں اس رب سے ملاقات کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ کوئی تمنا ہے، ہمیں تو ملاقات چاہیے پیسوں کی، عہدے کی، اقتدار کی، کرسی کی، یہ ساری ملاقاتوں کے ہم مشتاق تو ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دن آنے والا ہے روز حشر کا، اس دن جو ہے مومنوں کی رب سے ملاقات ڈن ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال اچھا دیکھیں، اب یہ دنیا روز حشر کی تیاری کی جگہ ہے اور آخرت کے لیے کوشش کی جگہ ہے، آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرع الآخرہ کے الفاظ ہیں، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم نے کھیتی بونی ہے، اچھے اچھے پھل لگانے ہیں، نیک اعمال کے پھل لگانے ہیں تاکہ روز قیامت تم اسے کاٹ سکو۔ لیکن اب بات یہ ہے سامعین کرام کہ بہرحال میں لقاء دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وہاں یہ ابھی مضمون گزر چکا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا میں نے یہ مضمون ادا کیا ہے کہ ملاقات تو ڈن ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس دن کے ملاقات کی تیاری نہ کی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، روز قیامت جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا، اور پھر اس دن اندھا اٹھایا جائے گا ایسے لوگوں کو جو ملاقات سے انکاری تھے، اندھا اٹھایا جائے گا اور ان کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی بہت برا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن جو مجرمین ہے وہ بہت ذلت آمیز ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ جہنم کی طرف ان کا ہانکا لگایا جائے گا۔ تو یہ ڈر تو ہمیں سنا دیا گیا ہے قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ اور ملاقات جو ہے، اب ملاقات تو ایک تو اس دن کی ملاقات ہے، یقیناً ایک ملاقات ہے رب سے ملاقات، تو اس دن سے ملاقات یعنی دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے اللہ کی ملاقات پر یقین نہ کیا، پھر اس کے لیے آپ تیاری بھی نہیں کریں گے، جس طرح کہ ہم لوگ تیاری نہیں کر رہے روز حشر کے دن اللہ کی ملاقات کے لیے، لیکن اگر نہ کی تیاری تو اس کے انجام سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صاف صاف ڈرایا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں قالوا بلا، ڈرایا تو تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن عذاب کی بات جو ہے کافروں پر ٹھیک اتری، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور کافر کون لوگ ہیں جو اپنی مرضی اور اختیار سے اس دن کی ملاقات کو جھٹلا دیں، رب سے ملاقات کو جھٹلا دیں، اور دنیا کو اپنی منزل سمجھ کے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے وہ حقت، ولیکن حقت ٹھیک اتری بات عذاب کی کافروں پر۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تمہارا انجام کیا ہے؟ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے آخرت سے انکار کیا قولاً یا عملاً، اور اس کے لیے تیاری نہ کی، وہ شخص جو ہے مجرم ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ خالدین فیہا کے الفاظ ہیں، یہاں آپ غور کر لیں،
فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ یہ متکبروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متکبر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو بڑا سمجھا اور رب کی ہدایت کو چھوٹا جانا، رب کے احکامات کو چھوٹا جانا، یہ متکبر ہیں۔ اور یہ اس قسم کا تکبر ہم من حیث القوم کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ ترجمہ سنا دیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہیں آئے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن سے ملنے سے تمہیں ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Those who disbelieved will be driven to hell in throngs, until, when they have reached it, and its gates are opened, its keepers will say to them, Did not messengers from among you come to you, reciting to you the revelations of your Lord, and warning you of the meeting of this day of yours? They will say, Yes, but the verdict of punishment is justified against the disbelievers. قيل ادخلوا
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. It will be said, enter the gates of hell to abide therein eternally. How wretched is the destination of the arrogant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.